الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ الغالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صل وسلم دائما نبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی آس پاس، تو ایک صحابی جو بڑے سمجھدار تھے ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات بتاؤ، کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے فائدہ ہو ہمیں بھی تمہیں بھی اور وہ بعد والوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا امیر المؤمنین ایک اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ہماری اولادیں جو ہیں یہ ہماری بڑھاپے کی لاٹھیاں ہیں۔ جب یہ ہماری بڑھاپے کی لاٹھیاں اور بڑھاپے کا سہارا ہیں تو ایک بڑی اہم بات ہمیں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہم کو ان کے ساتھ محبت، پیار اور شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ امیر المومنین یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ یہ بات جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کی تمہید ہے۔ دوسری بڑی بنیادی بات ایک اور یاد رکھیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے، کہ بچے کی تربیت کی عمر 13 سال تک ہے۔ 13 سال کے بعد پھر بچے کی تربیت نہیں ہوتی ہے، یہ خوب اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ 13 سال کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گاڑی ہے، اس کو آپ نے ٹریک پر ڈال دیا ہے، اور اب آپ نے اس کو ٹریک اور پٹریاں جیسی دی ہیں، اور جو انرجی اس کے پاس ہے وہ ایمان کی ہو یا کفر کی ہو، وہ اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو، وہ حلال کی ہو یا حرام کی ہو، جو آپ نے اسے سکھا دیا ہے 13 سال کی عمر تک یہ پٹری پر آ چکا ہے۔ اب یہ آپ کی دی ہوئی اس انرجی کے ذریعے سے دوڑے گا۔ اب آپ اس میں کچھ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ گھٹا یا بڑھا نہیں سکتے ہیں، یہ خوب یاد رکھیے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے 13 سال تو بتا دیا کہ 13 سال تک تربیت ہوتی ہے، تربیت کا سلسلہ شروع کب ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے اپنے اندر۔ تو اس میں صرف ایک بات میں عرض کروں گا، بچے کی تربیت کا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جس وقت باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے۔ یہ بچے کی تربیت کا سلسلہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی حیران کرے گی آپ کو کہ یہ کیسی بات ہے؟ جی ہاں، اس وقت بنیادی طور پر ایک بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اپنے آنے والے بچے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ پہنچے، حرام نہ جانا چاہیے، مشتبہ نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، بالکل صاف اور واضح بات۔ دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے والد صاحب جب ہماری والدہ ہماری دادی محترمہ کے حمل میں آئے تو ہمارے دادا نے ان کو کہیں جانے نہیں دیا، کہیں نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اب شادی بیاہ اس دور میں بھی ہوتے تھے، تو اب کسی کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا تھا، تو شرط تھی اگر جاؤ گی تو ٹفن اپنا لے کر جاؤ گی، وہاں کا کھانا نہیں ہے، کھانا ہماری ہی کمائی کا ہے۔ تو یہاں سے لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔
13 سال آخری عمر ہے۔ اب سوال پھر تیسرا پیدا ہوگا کہ پھر 13 سال بعد کیا کریں؟ آپ نے تو پتنگ جو ہے وہ ہتھے پہ سے کاٹ دی، اب ہم 13 سال بعد کیا کریں گے؟ ہم تو 13 سال کے بعد سوچتے ہیں کہ تربیت اب شروع کرنی ہے، تو 13 سال کے بعد آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے دوست بن جائیں، بس صرف یہ آپشن ہے۔ دوست بننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس سے اتنا فری ہو جائیں کہ وہ آپ سے اپنے دل کی باتیں کہنے میں ہچکچائے نہیں، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں۔ یہ بڑی بنیادی بات۔ جب آپ اس کو اس طرح سے کنونس کر لیں گے، اس کو اپنے ساتھ رکھیے، اس سے بات کریے، اس سے الگ الگ چیزوں پر مذاکرہ کریے، اس کے ساتھ وقت گزاریے، ہے نا، تو یہ پھر امید ہے کچھ کہ وہ گاڑی دوبارہ پٹری پر لوٹ آئے، ورنہ گاڑی تو اب دوڑے گی۔ جو انرجی اور جو آپ نے اس کے اندر دے دیا ہے، اب گاڑی اسی اسپیڈ پر دوڑنا شروع کر چکی ہے۔ ان باتوں کو، یہ 3 بنیادی باتیں جو میں نے کہی ہیں بچوں کے سلسلے میں، اس کو سننے کے بعد اب میں آپ سے بہت ہی اہم بات، جو آج کا اصل موضوع ہے، وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھر پر اس کو اپلائی کریں گے۔ اپنے بچے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو یہ بڑا فائدے کا اور نفع کا سودا ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بات کیا ہے؟ بچہ یا کوئی بھی انسان جو بڑا ہو جاتا ہے، وہ زندگی میں کوئی کام جو کرتا ہے اس میں بنیاد ایک چیز ہوتی ہے اصل، اور وہ ہے خدا اعتمادی، خدا پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین۔ یہ بچے کی سب سے بیسک اور بنیادی ضرورت ہے۔ جب اس میں اللہ پر اعتماد آ جائے گا اور کانفیڈنس اور بھروسہ آ جائے گا اللہ کی ذات پر، تو پھر وہ خود پر بھی بھروسہ کرنے لگے گا، خود پر بھی اس کا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ اور جب خود پر اعتماد اس کا آ جائے گا، یہ بچہ بڑا کام کر جائے گا۔ میرا ایک اپنا تجزیہ ہے، ایک میری اپنی انالیسس ہے، میں بھی باپ ہوں تو میں بھی وہی سوچتا ہوں، آپ بھی میرے خیال میں وہی سوچتے ہوں گے کہ 35 سال کی عمر کے بعد جب آدمی 35 کراس کر جاتا ہے تو وہ صرف اپنی اولاد کے بارے میں ہی سوچتا ہے، صرف اپنی اولاد کے بارے میں، یہ کیا بن جائیں۔ اچھا، اب جس کا جیسا ذہن ہے وہ ویسا ہی سوچتا ہے، جس کا جو مزاج ہے وہ اسی اعتبار سے سوچے گا۔ ملک کے امام ہیں، امام کہلاتے ہیں، یعنی ہر بہت سے اعتبار سے امام ہیں۔ ہمیں تو چونکہ پتہ ہی نہیں نا اپنے بڑوں کی تاریخ اور بزرگوں کی تاریخ، تو اس لیے اندازہ نہیں شاہ ولی اللہ کا مقام کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ ولی اللہ یہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، 1704 میں، ہے نا۔ بڑے کارنامے ہیں ان کے، اور آپ نے وقت چونکہ کم کر دیا ہے تو وہ کارنامے بھی نہیں بتا سکتا میں، آپ نے 35 ہی یعنی باؤنڈ کر دیا کہ بس ایک 35 پہ ختم ہو جائے، لیکن میں تو نہیں ماننے والا ہوں، میں تو 40 تک لوں گا وقت آپ کا، ہو سکتا ہے 42 44 بھی ہو جائیں تو آپ کو جھیلنا پڑے گا بھائی، مہینے میں 1-2 موقع ملتے ہیں تو اتنا تو برداشت کرنی پڑے گا۔ بہرحال دعوت تو کبھی کبھی ہوتی ہے نا، دعوت میں مال بھی ہوتا ہے تو وہ تو پھر برداشت کرنا چاہیے نا تھوڑا سا۔ خیر، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے بارے میں، شاہ عبد الرحیم کے بارے میں بتاتے ہیں، میرے والد نے میری ایسی نگرانی اور تربیت کی کہ شاید کوئی باپ اپنے بچے کی ایسی نگرانی اور ایسی تربیت کر سکے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے 2 مرتبہ پورا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا دیا تھا، اور شاہ ولی اللہ کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب شاہ ولی اللہ کی عمر 17 سال تھی، اور انتقال سے پہلے ان کو یعنی پہلے بیعت کر لیا تھا، اور 17 سال کی عمر میں خلافت دی، اور اپنے مریدوں سے فرمایا یدہ کیدی، یہ میرا بچہ ہے، 17 سال عمر ہے، 17 سال یعنی ابھی تو داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، میری جگہ اب اسے سمجھنا، میں پیر تھا، اب یہ تمہارا پیر ہے۔ تو وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، ہمارے یہاں تو 17 سال میں اسے استنجا کرنے کی تمیز بھی نہیں آتی ہے، البتہ پب جی کھیلنے کی تمیز آ جاتی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔
فری فائر کھیلنا اسے آ جاتا ہے، اور ہمارے لیے سب سے آسان کام بھی ہے. بچہ رو رہا ہے، ہر مرض کی دوا صلی اللہ، بچہ رو رہا ہے، موبائل دو، نہیں دو، ہٹاؤ، جانے دو. عورتوں کے لیے تو بہت ہی لذیذ، بہت ہی آسان کام ہے. وہ تو بچے کو بوجھ سمجھتی ہیں، وہ کہتی ہیں ایسے اسکول بھیج دو، پیدا ہوتے ہی. ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ پیدا ہوتے ہی اسکول چھوڑ آئیں گے، پیدا ہوئے اسکول. اور جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا، بچہ شرارت کر رہا ہے، تو بچے کی شرارت سے مزہ لینے کے بجائے بچے کی شرارتیں مزے والی ہوتی ہیں، اس سے انجوائے کرنا چاہیے. بچے کی ضد سے انجوائے، یعنی آدمی انجوائے کرے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، بہت سے لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب بچہ بہت ضدی ہے، بہت ضد کرتا ہے. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہنے ہیں کیسے؟ کچھ دوا بتا دیئے، کچھ دعا بتا دیئے، میں پھونک دیں کان میں. بہت ضد کرتا ہے. تقریباً 2000 لوگوں کی زندگی کی ریسرچ ہے یہ، اور اس کو باقاعدہ لکھا گیا ہے، اور اس کتاب کو دنیا میں بے انتہا پڑھا گیا ہے. لکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے 2000 لوگوں کی زندگی پر تحقیق کی ہے، جن لوگوں نے بھی انبیاء اور اولیاء کے علاوہ، وہ تو مستثنیٰ ہیں، کوئی بڑا کام کیا ہے، ان کی زندگی میں 2 باتیں کامن ہیں ہمیشہ. نمبر 1، وہ اپنی دھن کے پکے ہوتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں ضدی ہوتے تھے. اور نمبر 2، دوسرا، ان کے اندر عشق کا مادہ ہوتا تھا. عشق کا مادہ ہوتا تھا. عشق کا مادہ یعنی محبت کا ایک جذبہ ان کے اندر ہوتا تھا. اب یہ محبت ہر انسان میں ہے، یہ صحیح جگہ لگ جائے سبحان اللہ، غلط جگہ لگ جائے تو انا للہ. مرنے کو تیار ہے، ٹرین سے کٹنے کو تیار ہے. آپ نے محبت کا جذبہ دیکھا نا، جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی باہم وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق ہو جاتا ہے، گھر والے ایک طرف، سارا خاندان ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف. وہ کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے اسی کے ساتھ جاؤں، وہ کہہ رہا ہے اسی کے ساتھ رہو. سب کہہ رہے ہیں بھائی دیکھ لے، سمجھ لے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور یہی محبت اللہ سے ہو جائے تو پھر اس کے جلوے ہی الگ ہیں. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. اقبال نے کہا تھا نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. یعنی عشق کی طاقت ہی ایسی ہے کہ نیچے والے اوپر آ جاتے ہیں، نیچے والے اوپر آ جاتے ہیں. جو دھنی ہوتا ہے وہ لگا رہتا ہے اپنے کام میں، لگا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا ہے، یہ کام کر رہا ہے، دیکھو ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے. لیکن جب وہ نکل کے آتا ہے تو کہتے ہیں یہ وہی ہے، یہ وہی تھا، ہم تو اسے پاگل سمجھتے تھے، تم پاگل سمجھ رہے تھے. وہ اپنی ضد اور اپنے عشق کو ایک جگہ لگائے ہوا تھا. آج نتیجہ تمہارے سامنے ہے. بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تو دراصل ضد، بچہ ضد میں کیا بتا رہا ہے پتہ ہے؟ وہ ضد میں یہ بتا رہا ہے میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں بھائی، میری رائے ہے. تمہیں وہاں جانا ہے؟ نہیں میں نہیں جاؤں گا. میں نہیں جاؤں گا کا مطلب آپ نے سمجھا؟ آپ نے تھپڑ مار دیا، ہماری بات نہیں مانتے ہو، جانتے نہیں ہم باپ ہیں. وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ ہو چکا ہوں، اور آپ کی رائے سے میری رائے کا اختلاف ہے. آپ مجھے کھلانا چاہتے ہیں، میں کھانا نہیں چاہتا، میری رائے ہے. ہم اسے مار کر دبا کر اس وقت کروا سکتے ہیں کام، لیکن یہ بچے کے اندر بغاوت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچوں میں جو اعتماد اور کانفیڈنس ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا. اب وہ اعتماد اور کانفیڈنس جو ہے اس کی تقریباً 21 نشانیاں ہیں. اب وہ 21 تو میرے خیال میں 5 ہفتوں میں ہو پائیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال میں صرف اتنا آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو بچے کا کانفیڈنس ہے وہ ختم کیسے ہوتا ہے. ہم آج اس پہ بات کریں گے، نشانیاں تو انشاءاللہ پھر بتائیں گے، لیکن وہ ختم کیسے ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے. بچے کا اعتماد اور کانفیڈنس ختم کرنے والی پہلی چیز، آپ اس کو ڈرانا شروع کر دیں، اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا. اور ڈرانا کس سے؟ غیر اللہ سے. ہماری مائیں بہنیں اگر اپنے گھروں کے اندر یہ سن نہیں ہو تو اس کو اچھی طرح سنیں. ہم نے بہت سنا ہے، بچہ سو نہیں رہا، بیٹا سو جاؤ بہوا چننا آ جائے گا، سو جاؤ. اب یہ بہوا چننا کیا ہے؟ اب یہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. بیٹا سو جاؤ شیطان آ رہا ہے، ارے سو جاؤ، ہوا آ رہا ہے، ہوا. ارے یہ ہوا کیا ہے؟
یہ شیطان کیا ہے؟ نہیں، بچے کو جس وقت آپ کبھی ڈرانے کا ارادہ بھی کریں تو یہ کہیں بیٹا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. بچہ نماز چھوڑ دے، مارنا نہیں ہے. 7 سال کا ہو نماز چھوڑ دے، مارنا نہیں ہے. 10 سال کا ہو نماز چھوڑ دے، مارنا نہیں. آپ کہیں گے ہم نے تو حدیث سنی ہے کہ اگر 10 سال کا ہو فضربوہ تو مارو. بات سمجھیں، پہلے نمبر پر جب وہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا عادی بنائیں. اور ساتھ میں ایک بات اور سن لیں، بیچ میں ہمارے یہاں جو بچے نماز پڑھنے آتے ہیں، ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ بڑے خفا ہوتے ہیں. اے تم چلا رہے ہو، خاموش، کم بخت چلاتے رہتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کے. توبہ حول ولا قوت، کیوں نہیں آتے بچوں کو؟ آپ بھی ایسی چلائے تھے. آپ ساری وہ حرکتیں کر چکے ہیں جو آج یہ بچے کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اسے بھول گئے، اپنا دور بھول گئے. ایک صاحب آئے میرے پاس پرسوں، وہ ہماری تعلیم تھی، بیان تھا، تو کہنے لگے کہ وہ جو صاحب آئے تھے کہنے لگے ہم تو مولوی صاحب کو بچپن سے جانتے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں کا ایک جملہ اور بھی ہوتا ہے، مولوی صاحب بچپن میں بڑے شیطان تھے. لے بھائی، شیطان بنا دیا، شیطان بنا دیا. کبھی بھی بچوں کو شیطان نہ کہیں. ارے ہمارا بچہ تو بڑی شیطانی کرتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. یعنی آپ اپنے بچے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. شیطانی نہیں، شرارت کرتا ہے بچہ بہت. تو کہنے لگے مولوی صاحب بچپن میں بڑے شیطان تھے. میں نے کہا نہیں، شریر تھے، ہم بہت شریر تھے. بالکل، شرارت تو ذہانت کی نشانی ہوتی ہے، تو شرارت تو کرے گا بچہ. تو یہ جو بچے آتے ہیں مسجد میں نا، ان کو آپ مارے پیٹے نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں ہمارا بچہ مسجد میں آ رہا ہے. طریقہ یہ ہے آپ صف کے کونے میں کھڑے ہوں، بچے کو برابر میں کھڑا کر لیں کونے میں، تب وہ شرارت نہیں کرے گا. آپ عرب جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے، وہاں بچے اپنے باپ کے برابر میں کھڑے ہوتے ہیں. کونے پہ کھڑے ہو جائیں، بچے کو برابر میں کھڑا کر لیں، اس کو مسجد میں لانے کی عادت ڈالیں. اللہ کا اب نماز چھوٹ گئی اس کی. اب نماز چھوٹنے کے بعد آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ لاؤ بھائی لاؤ ڈنڈا لاؤ اس کی خبر لیتے ہیں. نہیں، اس کو یہ احساس دلانا ہے تم نے نماز چھوڑی. نماز چھوڑنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. اس کے سامنے اللہ کا نام 3 مرتبہ لیجئے اور یہ احساس دلائیے کہ اللہ وہ ہے جس کی ناراضگی ہماری زندگی میں فرق ڈالتی ہے. ہماری زندگی میں اللہ کی ناراضگی کا بڑا اثر پڑتا ہے بیٹا، اور نماز چھوڑنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے نماز فوراً پڑھو. ہمارے یہاں کیا ہے، ارے پڑھ لے گا، تم تو ابھی سے ملا بنانے کے چکر میں ہو. نہیں، ملا تو بننا ہی ہے، الٹیمیٹ ملا بننا ہے. ملا کسے کہتے ہیں؟ اس کی داڑھی اور ٹوپی ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ملاؤں کے سردار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، داڑھی ٹوپی امامہ کرتا پاجامہ یہی سب تھا. تو ملا تو بننا ہے، آج نہیں بنو گے بڑھاپے میں بنو گے، ہے نا. تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، بچے کو اس طرح سے یعنی اس کی کیئرنگ کریں. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی بچے کو اگر بغیر کسی وجہ کے ڈرایا گیا غیر اللہ سے، اس کا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا. اور جس کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور جس کے اندر اللہ کی ذات پر اعتماد ڈال دیا گیا، وہ شیر کی طرح رہے گا. وہ کسی سے گھبرائے گا نہیں، وہ ڈرے گا نہیں. وہ کہے گا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی رہو گے بیٹا اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر تم 3 ہوگے چوتھا اللہ ہے، 2 ہوگے تیسرا اللہ ہے. وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم چاہے جہاں بھی ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بیٹا اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. یہ جو سانس کی نلی ہے نا، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لیے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ سمیع العلیم، بہت گہرائی کے ساتھ دیکھنے والا ہے. ہاں، کیمرے اتنا نہیں دیکھ سکتے جتنا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ چیز بندے کے اندر اعتماد اور کانفیڈنس لائے گی. اور اگر آپ نے ڈرایا، ادھر ادھر بوا چننے سے ڈرایا اور شیطان سے ڈرایا اور اس سے ڈرایا، وہ کانفیڈنس ہار جائے گا اپنا. ٹھیک ہے. 1 نمبر 2 دوسری بات جس سے بچے کا اعتماد اور کانفیڈنس ختم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بچے سے مشروط محبت. مشروط محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے محبت شرط کے ساتھ کی جائے. تم اگر اچھے رہو گے تو تمہیں یہ ملے گا، نہیں اچھے رہو گے تو یہ نہیں ملے گا. اچھے ہوگے تو پیار کریں گے، برے ہوگے دھتکار دیں گے. نہ، غلط بات.
کبھی بھی اپنے بچوں سے مشروط محبت نہیں کرنی چاہیے. محبت شرطوں کو برداشت نہیں کرتی ہے، محبت بنا شرط ہوتی ہے. لیلا و مجنو کا واقعہ سنا ہے؟ یہ مجنو تھے، یہ تابعی تھے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، تو یہ لیلا پہ عاشق تھے. تو ان کو جو ہے ان کے ابا نے کہا تو سدھر نہیں رہا ہے، چل حج کرنے چل، ماں توبہ کر. سب یہ چلے گئے. وہاں جا کے بات چیت شروع ہوئی، کہا بھائی چل دعا مانگو اور یہ کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو کہنا ہے الہی تبت من کل المعاصی، اللہ ہر گناہ سے توبہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے پکی سچی، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت سے نہیں کروں گا، یہ اس پہ کمپرومائز نہیں. خیر بہرحال اب کسی نے ان سے یہ کہہ دیا کیا یار لیلا پہ مرتے ہو، کالی ہے. کیا کہا؟ کالی ہے. کہا تم نے میری آنکھوں سے نہیں دیکھا، میری آنکھوں سے دیکھو، سب سے خوبصورت عورت تو لیلا ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو محبت شرطوں پہ نہیں ہوتی ہے، محبت بغیر شرط کے ہوتی ہے. اور میں بار بار محبت کو سمجھانے کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں. محبت کیا ہے، آداب محبت کس کو کہتے ہیں، تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا. کیا سامنے سے مجبور ہو گئے، رات میں 12 بجے ملنا ہے، اب جائیں گے سردی ہو یا گرمی ہو، گھر والے دیکھیں یا کوئی دیکھے، کہاں جا، بہت ضروری کام ہے آ رہا ہوں. بیٹا باپ بھی بہت خوش ہے، بڑا سنسیئر ہو گیا ہے بچہ، 12 بجے رات کو بھی فکر ہے کام کی. یہ نہیں معلوم کہ کبوتر کے پر نکل آئے ہیں اور یہ کبوتر اڑنے کو تیار ہے، اب یہ کسی وقت بھی اڑ سکتا ہے. ہاں یہ بڑی سمجھ، اس وقت بڑی فکر کی ضرورت. نوجوان بچوں اور بچیوں کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنی بہنوں اور اپنی بچیوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں. ہاں بہت ضروری ہے. میں واقعہ سناؤں گا تو پھر میری بات پوری نہیں ہو پائے گی. عجیب عجیب باتیں اس وقت پیش آ رہی ہیں، اللہ ہم سب کی بھرپور حفاظت فرمائے. ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو مالک اپنے کرم سے عزت کے ساتھ گھر سے رخصت فرمائے. اللہ تعالیٰ عزتوں کے ساتھ اللہ ہماری اور ان کی سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. خیر بہرحال تو مشروط محبت، اگر آپ نے شرط کے ساتھ محبت کی کانفیڈنس ختم ہو جائے گا بچے میں سے. نمبر 3، تیسری چیز، آپ اپنے بچوں کو ذلیل کریں. بچوں کو ذلیل کرنا یہ بچے کے کانفیڈنس کو ختم کر دے گا. ذلیل کرنا کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ ذلیل کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ عزت کا معاملہ نہ کریں، ریسپیکٹ کا معاملہ نہ کریں. ہمارے یہاں آپ نے، یہاں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کبھی کبھی جب کچھ لوگوں کو دیکھا تو ان کو یہی دیکھا، بچے کو اٹھا رہے ہیں صبح تو اٹھاتے میں گالی دے رہے ہیں اسے. اور پھر فیروز آباد کی ہماری زبان ماشاءاللہ سبحان اللہ، ارے نہیں اٹھ رہا ہے ہٹ لو استغفر اللہ، ایسے یہ ذلیل کرنا ہوتا ہے. اور یہ آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں، یہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، دوسروں کے سامنے بھی کر رہے ہیں. بچہ کھڑا ہوا گلی میں، اس نے کوئی بھی شرارت کی، آپ نے دوسروں کے سامنے تھپڑ مار دیا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھا جلوہ دیکھ رہے ہو، ایسے ہی رکھتا ہوں میں. وہ تو تمہیں بتائے گا بڑھاپے میں کہ کیسے رکھتے ہو، وہ تو بتائے گا، تمہیں فکر مت کرو، ٹینشن مت لو، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم نے کیسے رکھا تھا اسے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ذلیل کرنا، اور ذلیل کرنا کیسے ہوتا ہے؟ کبھی ہاتھ سے ہے نا، کبھی زبان سے، کبھی دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا، یہ بھی ذلت کے اندر میں بڑے عجیب و غریب ہیں. جو آپ نے فرمایا نا، بہترین مسلمان وہ ہیں جن کے ہاتھ سے، جن کی زبان سے لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ بہت ہی کامن بات ہے، یہ سب کے لیے. ہمارے ہاتھ سے لوگوں کی عزت محفوظ رہے یا نہ رہے، ہماری زبان سے نہیں رہتی ہے. ہم زبان سے دوسروں کی عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے گھر والوں تک کو نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو اپنے مستقبل اور اپنے فیوچر اور آنے والے دنوں کا سرمایہ سمجھیں.
ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. کوالٹی ٹائم کا مطلب آپ جانتے ہیں, میں بار بار یہ سمجھاتا رہتا ہوں, کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو وقت دیں. آپ گھر پہنچے, ہاں بھائی آج اسکول میں ایسا لگ رہا ہے جیسے معمر قذافی آ گیا ہے نا, جیسے محمد بن سلمان آ گئے, لوگ ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں. کون آ گئے؟ ابا آ گئے. بچہ خوش نہیں ہو رہا آپ کے آنے سے, وہ ڈر رہا ہے. وہ آپ کے نکلنے پہ کہہ رہا ہے, وہ آپ کے نکلنے پر وہی دعا پڑھ رہا ہے جو وہ لیٹرین سے نکلتے میں پڑھتا ہے, الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی. اللہ بڑا شکر ہے آپ کا کہ آپ نے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہم سے دور کر دیا. یہ ہر وقت یہی دادا کا حال ہے, یہی ابا کا حال ہے, یار یہ ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اچھا ہوا چلے گئے, ہے نا. نہیں, بلکہ جب آپ آئیں تو بچے خوش ہوں, اور پھر اس کے بعد کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے آپ سے کہیں, آپ بچوں سے پوچھیں ہاں بھائی آج کیا کرنا ہے. اب آپ کا بچہ کہہ رہا ہے میرا دل چاہ رہا ہے چائے سا پہ جا کے چائے پیئیں ہم. اب آپ بزرگ بن گئے, استغفر اللہ, کیسی باتیں کر رہے ہو, ہم جائیں گے وہاں, ہے نا. جائز حدود کے اندر اگر آپ کا بچہ کوئی فرمائش کرتا ہے, آپ اس کی فرمائش کو پورا کریں. آج ابا کرکٹ کھیلنے کا دل چاہ رہا ہے, ہاں کرکٹ ہوگا, چلو میں کرتا اتار رہا ہوں, بیٹ بال نکالو, کرکٹ کھیلیں گے آج. اب اس کرکٹ کھیلنے کے درمیان میں آپ جو بات کریں گے آپ کا بچہ سنے گا. اس کرکٹ کھیلنے کے بعد جو بات آپ اس سے کہیں گے وہ سنے گا, بہت اٹینٹیولی سنے گا پوری بات. وہ کہے گا ہاں یہ بڑی کام کی بات آ رہی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, بچوں کو سرمایہ سمجھیں, اپنا مستقبل کا ایک بہت بڑا کیپٹل سمجھیں اپنے لیے, اور کبھی بھی زندگی کے کسی موقع پر ان کے کانفیڈنس کو لوز نہ ہونے دیں. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, ہے نا. میں نے یہ 3 بنیادی وجوہات آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں جس کی وجہ سے بچے کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. بچوں سے بات کریں, اور بات کرنے کے 3 وقت ہیں. میں یہ 3 چھوٹی سی باتیں بتا کے بات پوری کر رہا ہوں. نمبر 1, پہلی جگہ, بچہ ہمیشہ آپ کی بات تب سنے گا جب وہ کھانا کھا رہا ہوگا. ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور اس سے بات کریں, ہمیشہ بات سنے گا آپ کی. نمبر 2, بچہ ہمیشہ آپ کی بات اس وقت سنے گا جب آپ اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے کے جائیں, کہیں بھی لے جائیں, وہ آپ کی بات سنے گا ہی سنے گا, ہے نا. تھوڑا سا گھمانے نکلیں. نمبر 3, تیسری بڑی بنیادی بات یہ ہے, بچہ آپ کی بات ہمیشہ سونے سے پہلے جب لیٹے گا تب سنے گا. یہ 3 جگہیں جہاں بچہ بات سنتا ہے. اور بات کر لیے بچوں سے, ایسا نہ ہو کہ باتیں کرنے کا وقت نکل جائے. میں بڑا عبرتناک واقعہ سنا کر بات پوری کرتا ہوں, جگہ اور شہر کا نام نہیں بتاؤں گا. ایک بچی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی, یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. اور جب یہ ساری کارروائیاں ہوئیں, اس نے تھانے میں بیٹھ کر کہا نہیں میں تو اسی کے ساتھ جاؤں گی اور میں تو اسی کے ساتھ شادی کروں گی. کیا بیتی ہوگی باپ پر, یہ تو باپ جانے اور اس کے بھائی وغیرہ جانے. جب اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے گئی اور اس سے بات چیت شروع کی, تو لڑکی کا جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ اب وقت مل گیا تمہیں بات کرنے کا, اب ٹائم مل گیا تمہیں بات کرنے کا, اب آئی ہو بات کرنے. میں نے جب یہ جملہ سنا تو جسے کہتے ہیں کوئی آدمی دھک سے گر جاتا ہے, جسے کہتے ہیں ہل جاتا ہے, ایسے میں ہل گیا. یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا؟ تو اپنے بچوں سے بات کریے, ان کے ساتھ وقت گزاریے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹائم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. بچوں کو سرمایہ سمجھیے, ان پہ پوری محنت کریے. آپ کے محنت کا اصل میدان آپ کا گھر اور آپ کے بچے ہیں. آپ دنیا جہان میں جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن اگر گھر نہیں بنا تو سب نکل گیا نا آپ کے ہاتھ سے. ہمارے حضرت ایک بات عجیب فرمایا کرتے ہیں, فرماتے کہ مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب ایسا نہ ہو کہ گلشن آباد ہو رہا ہو اور گھر اجڑ رہا ہو. یاد رکھیے گا مولوی صاحب, گھر نماز پڑھنے کے بعد سیدھے گھر جایا کریے, گھر پہ وقت دیا کریے. تو مجھے یہ بات بڑی نصیحت کی لگی
کہ ہم دوسری جگہ جو محنتیں کر رہے ہیں مبارک، قابل مبارک بات ہیں وہ محنتیں، لیکن اپنے گھر پر اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کی فکر کریں۔ بچیوں کی تربیت کا خاص اہتمام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو جو یہ دور ہے اس میں آپ سب سمجھ رہے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا ادارہ اسلامک سینٹر ماشاءاللہ بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں نمایاں کام انجام دے رہا ہے، اور جو حضرات جہاں بھی محنت کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ آپ کو جہاں اعتماد اعتبار ہو وہاں بچوں کو بھیجیں، بچیوں کو، وہاں پر وہ دین کی بنیادی چیزیں سیکھیں اور ان کی ذہن سازی ہو۔ بچوں کی تربیت بھی بڑی اہم ہے، گھر سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ ایک لمبا عرصہ لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک اپنے کرم سے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور ایک دعا ہمیشہ مانگا کریے، اے اللہ ہمیں اولاد کے غم سے بچائیے، اولاد کے دکھ درد سے بچائیے، کیونکہ دنیا میں سب سے زبردست غم جو لگتا ہے وہ اولاد کا غم لگتا ہے، اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں میں ان سے یہ عرض کروں گا، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، یہ ایسا سرمایہ ہے، یہ جانے کے بعد پھر ملا نہیں کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو سب سے زیادہ اس وقت دیں جب ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، جب وہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر جواب دینے لگے ہیں، وہ آپ کی توجہ اور آپ کی محبت کے سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ اس وقت اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر سب کچھ ان کے ساتھ لگا دیجئے۔ یاد رکھیے یہ اللہ کا حکم تو ہے ہی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر فوراً کہا اور احسان یہ نہیں ہوتا کہ بدلہ دیا جائے، احسان یہ ہوتا ہے ماں باپ نے جو کیا اس سے بڑھ چڑھ کر ماں باپ کے لیے خرچ کیا جائے۔ کتنی باتیں میں عرض کروں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی حاضر ہو، یا رسول اللہ کوئی مال ایسا بھی ہے جو جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ مال جو آدمی اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے تو یہ اس سے بھی افضل ہے۔ قدر کیجئے، سر میں تیل لگایا کیجئے، وقت دیا کریے، بیٹھا کریے، وہ ڈانٹیں تو ان کی ڈانٹ کو اپنے لیے سعادت سمجھیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان کو موزے پہنائیے، ان کے لیے سردی اور گرمی کے انتظامات کیجئے، وہ جہاں کہیں لے جائیے، جو کہیں کریے، سر جھکا کے کریے، آپ دیکھیں گے کہ مستقبل آپ کا ہوگا۔ ان کی ایک ایک دعا بڑے سے بڑے بزرگ کے مقابلے میں آپ کے 100 مسائل کو حل کروا دے گی۔ کچھ بھی کہہ دیں اماں ابا، سر جھکا کے سن لیجیے، کوئی بات نہیں، میرے بھلے کے لیے کہا، کوئی بات نہیں، میرے بھلے کے لیے کہا۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت و خیر کے ساتھ تا دیر قائم رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے انتقال کے بعد نکلیں گھر سے تو وہی آئی، موسیٰ سنبھال کر قدم رکھنا، اللہ خیر، کہا جب تم گھر سے نکلتے تھے تو پہلے 2 ہاتھ تمہارے حفاظت کی دعاؤں کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے، وہ ہاتھ اب نہیں ہیں، ذرا حفاظت سے نکلنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ۔